السلام علیکم، آداب، نمسکار دوستوں۔ شب بارات کی اسلام میں کافی اہمیت ہے۔ اس رات میں مسلم سمدائے کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پوری رات مسجدوں یا گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے اور عبادت کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کی جاتی ہے۔ شب برات کی اسلام میں کافی اہم مانیتا ہے۔ مسلم سمدائے کے لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ شب برات مسلم سمدائے کے پرمکھ تہواروں میں سے ایک ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق شب برات شعبان مہینے کی 15ویں تاریخ کی رات کو منائی جاتی ہے، جو اس سال 7 مارچ 2023 کو سوریاست سے شروع ہو کر 8 مارچ صبح تک منائی جائے گی۔ شب برات اسلامک درشٹی کون سے کافی مہتوپورن ہوتی ہے۔ مسلم سمدائے کے لوگ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب برات مسلم سمدائے کے لیے عبادت، فضیلت، رحمت اور مغفرت کی رات مانی جاتی ہے، یعنی اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب برات کا ارتھ کچھ اس پرکار ہے۔ شب یعنی رات اور برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا۔ شب برات کے دن اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے لوگوں کی قبروں پر ان کے پریہ جنوں دوارا روشنی کی جاتی ہے اور ان کے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے اپنے پریجنوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس دن اللہ سے سچے من سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت میں بھی جگہ بنانے کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مسلم سمدائے کے لوگ شب برات کے اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ فرض نہیں ہے بلکہ نفل روزہ کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی طرح یہ روزہ ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی روزہ رکھے تو اس کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن نہ رکھے تو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ آگے جانیں گے جائز کے مانے جانے مولانا عقیل صاحب سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جائز کے عقیل مولانا صاحب۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں شب برات مسلموں کے لیے اتنا خاص کیوں ہے اور شب برات کی پوری رات کس طریقے سے مسلم عبادت کرتے ہیں اور کیا کیا ارکان مسلموں دوارا ادا کیا جاتا ہے۔ جی عقیل مولانا صاحب بتائیے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے سارے ناظرین کو میں شب برات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں ہم مسلمانوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب کا نام لیا۔ آپ اس دور میں اگر آپ جائیں تو عرب میں یہ قبیلہ تھا جو اپنے بھیڑ بکریوں کے ذریعے سے مشہور ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس ہزاروں کے تعداد میں ریوڑ تھی اور اس ریوڑ میں ہزاروں کے تعداد میں بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے اور اس بھیڑ اور بکریوں میں بالیں بہت زیادہ ہوا کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مثال پیش کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اگر یہ بندہ آج کی رات اپنی توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
اور کیا کیا ارکان ادا کیے جاتے ہیں مسلموں دوارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب یعنی بعد مغرب کی جیسے ہی مغرب کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی سورج ڈھل جاتا ہے، جی اس وقت سے لے کر کے طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کی جب جیسے ہی ابتدا ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی کسی طریقے کی پریشانی سے نجات مانگنے والا، رزق مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، کوئی ایسا بندہ ہے کہ میں اس کو عطا کروں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے ہی مغرب کے نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریے، نفل نمازیں پڑھیے، اللہ کے رب کے حضور رو کر کے گر گرا کر کے دعا کریے کہ باری تعالیٰ اس شعبان المعظم کی رات کی برکت سے، اس نصف شعبان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے تمام گناہوں کا، ہمارے توبہ کو تو قبول فرما۔ بہت بہت شکریہ عقیل مولانا صاحب۔